بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجو انفارمیٹو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تاریخ اسلام کے نو عمر ترین نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم، جنہوں نے محض 17 سال کی عمر میں راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ فتح کیا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد بن قاسم کون تھے، انہوں نے سندھ پر حملہ کیوں کیا، محمد بن قاسم کے یہاں قدم رکھنے سے پہلے اسلام برصغیر پاک و ہند پہنچ چکا تھا یا ان کے آنے کے بعد پہنچا، محمد بن قاسم کی وفات کیسی ہوئی، اور محمد بن قاسم اور ان کی ساتھیوں کی قبریں پاکستان میں کہاں واقع ہیں۔ محمد بن قاسم تاریخ اسلام کے ایک اہم فوجی کمانڈر تھے جو بنو امیہ خلافت کے دور میں موجود تھے۔ ان کی ولادت 695 عیسوی میں طائف موجودہ سعودی عرب میں ہوئی اور ان کی وفات 715 عیسوی میں ہوئی۔ انہوں نے اسلام فتوحات میں اہم کردار ادا کیا، خصوصاً سندھ کی فتح۔ محمد بن قاسم اموی دور حکومت کے وہ سالار تھے جنہوں نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ فتح کیا۔ اب ہم بات کریں گے محمد بن قاسم کی ابتدائی زندگی کی۔ محمد بن قاسم کے والد کا نام قاسم بن یوسف تھا، جو بنو امیہ حکومت کے ماتحت ایک معزز عہدے پر فائز تھے۔ ان کی تعلیم اور تربیت اعلیٰ درجے کی تھی۔ انہوں نے کم عمری ہی میں فوجی تربیت حاصل کر لی تھی۔ یہ تربیت ان کے مستقبل کے کارناموں میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ سندھ کی فتح۔ محمد بن قاسم کو سندھ کی فتح کے لیے بھیجا گیا، جو کہ موجودہ دور میں پاکستان کے صوبہ سندھ کا حصہ ہے۔ سندھ کی فتح کے پیچھے کئی اسباب تھے۔ راجہ داہر سندھ کے ایک ہندو حکمران تھے جو تقریباً 663 سے 715 تک سندھ پر حکمرانی کرتے رہے۔ ان کا دارالحکومت موجودہ حیدرآباد پاکستان کے قریب تھا۔ راجہ داہر کا زمانہ ایک ایسے دور سے تعلق رکھتا ہے جب عرض سلطنت خلافت بنو امیہ تیزی سے اپنے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عربوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی سلطنت کی حدود کو بڑھانے اور ان کو مزید علاقوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ قزاقوں کا واقعہ۔ سندھ کی فتح کے پیچھے بہت بڑا واقعہ قزاقوں کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب عرب تجارتی قافلے سندھ کے قریب سے گزرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قافلہ جس میں کچھ مسلمان خواتین بھی شامل تھی، بحر عرب کے پانیوں میں سے سندھ کی حدود میں پہنچا تو کچھ قزاقوں نے اس قافلے پر حملہ کیا اور خواتین کو قیدی بنا لیا۔ ان قزاقوں کا تعلق راجہ داہر کے علاقے سے تھا، اس لیے عرب خلیفہ نے راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ وہ ان قیدیوں کو رہا کروائے اور قزاقوں کے خلاف کارروائی کریں۔ تاہم راجہ داہر نے ان قزاقوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ بعض روایات کے مطابق راجہ داہر اس واقعے کو نظر انداز کرتے رہے یا پھر قزاقوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ راجہ داہر کی جانب سے قزاقوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کے باعث خلیفہ ولید بن عبد الملک نے سندھ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کم عمر کمانڈر محمد بن قاسم کو یہاں بھیجا، جو کہ عرب کے لیے ایک کامیاب حملہ آور ثابت ہوئی ہے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں اپنے چاچا حجاج بن یوسف کی قیادت میں 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور ان کی فوج میں 6000 شامی اور عراقی فوجی شامل تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو جدید حکمت عملی اور ٹیکنیک سے لیس کیا۔ محمد بن قاسم کا یہ واقعہ تاریخ میں ایک اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے سندھ میں اسلام کی بنیادیں پڑی۔ عربوں کی سلطنت کا دائرہ مزید وسیع ہوا۔ سندھ کی فتح نے برصغیر میں مسلمانوں کی حکمرانی کا آغاز کیا، جو کہ بعد میں دیگر علاقوں میں پھیل گیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بہترین حکمت عملی استعمال کی، مثلاً میسور، جیسالم، دیپک کی فتح۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ انتہائی نرمی سے برتے اور انہیں مذہبی آزادی دی۔ محمد بن قاسم کی فتح کے کیا نتائج نکلے؟ محمد بن قاسم کی فتوحات نے اہم کردار ادا کیا۔ اسلام کی توسیع۔ ان کی فتح کے ساتھ اسلام برصغیر پاک و ہند میں پھیل گیا۔ ثقافتی تبادلہ۔ سندھ کے علاقوں میں عربی ثقافت اور علوم کے اثرات مرتب ہوئے۔ اقتصادی ترقی۔ سندھ کی فتح سے خطے میں اقتصادی راستے کھلے اور اقتصادی ترقی ہوئی۔ اب ہم بات کریں گے کیا محمد بن قاسم کے سندھ فتح کرنے سے پہلے
برصغیر پاک و ہند میں اسلام پہنچ چکا تھا یا ان کے آنے کے بعد پہنچا؟ اس حوالے سے مختلف روایات ہیں، ہم مختصر سا تعارف کراتے ہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلام کا دور کا آغاز ہوا، مگر مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق پیغمبر اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب تاجر برصغیر میں رہائش پذیر تھے۔ کچھ کے نزدیک یہاں کی مقامی خواتین سے شادیاں تک کر رکھی تھیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہم سندھ میں آئی یا نہیں؟ بلازری کے مطابق خلیفہ دوم عمر بن عبد الخطاب کے دور میں 15 ہجری میں انہوں نے عثمان بن عاص کو بحرین اور عمان پر گورنر مقرر کیا۔ عثمان نے ایک فوج کا تھانے کی جانب بھیجی۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ عثمان کے بھائی الحکم نے اپنے بھائی مغیرہ ابن العاصی کو خلیج دیبل کی جانب بھیجا، جہاں انہوں نے دشمن پر فتح پائی۔ اس کا تذکرہ ہمیں ابو بطوطہ کے سفر نامے میں بھی ملتا ہے، جب انہوں نے یمن کے بندرگاہ عدن کے بارے میں بتایا کہ یہاں انڈیا کی کئی شہر بشمول تھانہ سے بھی جہاد آیا کرتے۔ موجودہ پاکستان کے دیگر خطوں میں محمد بن قاسم سے پہلے مسلمانوں کی آمد کے بارے میں اور روایات اور فتوحات بلدان سے بھی ملتی ہیں۔ موجودہ پاکستان کے دیگر خطوں میں محمد بن قاسم سے پہلے مسلمانوں کی آمد کے بارے میں، اگر محمد بن قاسم کی سندھ پر حملے اور لشکرکشی پہلی فوجی مہم نہیں تھی، اس سے قبل بھی اس علاقے پر حملے کیے جا رہے تھے، تو پھر اس واقعے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے جس کے مطابق عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے ایک مظلوم عورت کو پکار اور محمد بن قاسم کی سندھ کی جانب بھیجا؟ یہ کہانی بھی چچ نامہ میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر حضرت کے دور سے لے کر ولید بن ملک کے دور تک کا جائزہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کے لشکر کشی کئی دہائیوں طویل سلسلے میں تازہ ترین کوشش تھی جس سے انہیں کامیابی ملی۔ اب ہم بات کریں گے عظیم سپہ سالار محمد بن قاسم کی ہلاکت کیسی ہوئی۔ محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ چچ نامہ میں کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی ہلاکت راجہ داہر کی 2 بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، مگر اس حوالے سے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی من گھڑت اور افسانوں پر مبنی ہے۔ سندھ کے معروف محقق و دانشور ڈاکٹر نبی بخش خان N.A. بلوچ نے چچ نامہ کے صحبت کے صحت اور اس میں موجود تاریخی حوالوں کے بارے میں جرح کی ہے۔ ڈاکٹر N.A. بلوچ کا چچ نامہ میں تحریک کیا گیا مقدمے میں اپنے آپ میں ایک پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے ڈاکٹر N.A. بلوچ کا چچ نامہ پر تحریر کیا گیا مقدمہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری کتاب ہے جس میں انہوں نے محمد بن قاسم کی ہلاکت، پھر راجہ داہر کی بیٹیوں کے بغداد کی کسی دیوار میں چن جانے کی کہانی کو ہی کہانی قرار دیا گیا ہے، حقیقت نہیں۔ سب سے پہلے تو اس کہانی کے مطابق خلیفہ نے محمد بن قاسم کو دارالخلافہ بغداد بلوایا تھا، حالانکہ اس زمانے میں بغداد کا وجود ہی نہ تھا بلکہ دارالخلافہ تو دمشق تھا۔ اس کے بعد اس میں لکھا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی موت خلیفہ عبد الملک کے حکم پر ہوئی، تاہم بلازری اور دیگر مورخین کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں پیش آیا۔ بلازری کے مطابق ولید بن ملک کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک حکمران ہوئے تو انہوں نے صالح بن ابو عبد الرحمن کو عراق کا ولی اور یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا عملدار مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے صالح کے پاس عراق بھیج دیا، جہاں انہوں نے حجاج بن یوسف کی سابقہ انتظامی ہیڈ کوارٹر میں انہیں سزائیں دی گئی اور اس سے ان کی ہلاکت ہوئی۔ چنانچہ محمد بن یوسف کی معزولی اور ہلاکت سے اس دور میں ہونے والی سیاسی سازشیں اور آپس میں دشمنیاں بھرپور انداز میں عیاں ہو جاتی ہیں۔ وفات محمد بن قاسم کا زندگی کا اختتام بدقسمتی سے ہوا۔ پھر ولید بن عبد الملک کی وفات ہوئی تو نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کی قریبی لوگوں کے خلاف اقدامات کیے۔ محمد بن قاسم کو گرفتار کیا گیا اور ان پر تشدد کیا گیا، جن سے ان کی وفات ہوئی۔ محمد بن قاسم کی فتوحات اور ان کے قائم کردہ اصول برصغیر پاک و ہند میں مسلمان حکومتوں کی بنیاد بنے۔ وہ برصغیر میں اسلامی تاریخ کا اولین فاتحین میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا نام تاریخی سنری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ محمد بن قاسم کی سپاہیوں کی مبینہ قبریں بلوچستان میں ہیں۔ اگر آپ کراچی سے گوادر کی جانب جاتے ہیں تو
آپ پہلے تو RCD ہائی وے پر کوئی 2 گھنٹے کی ڈرائیو کریں گے، جس کے بعد بائیں جانب مکران کوسٹل ہائی وے کا آغاز ہوتا ہے۔ حیرتوں سے بھرپور سڑک ہے۔ یہیں پر تھوڑا آگے جا کر بائیں جانب ایک پتھر کی تختی پر لکھا ہے کہ یہاں فاتح سندھ محمد بن قاسم کی سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ ناور مصنف و محقق سلمان رشید کے مطابق 18ویں صدی میں عرب لوگ اس طرح کی نقش دار قبریں نہیں بنایا کر، ویسے ان قبروں کا طرز تعمیر تقریباً 16ویں صدی کا قرار دیا گیا تھا۔ ایک اور تحقیق کے مطابق یہ قبریں 18ویں صدی کے وسط سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کا تذکرہ منان احمد آصف نے اپنی کتاب بک آف دی کوانٹسٹ میں کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔